معزز ناظرین کرام، یہ قصہ ایک بہت بڑے دائی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کی تصحیح کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل سچا اور درست ہے۔ اصل میں ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے تھے، گھر میں بالکل خیر و عافیت تھی، ہنسی خوشی، گھر ماشاءاللہ اپنے خامد کے ساتھ خوش تھی۔ لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے اپنے خامد کے ساتھ نفرت ہو گئی۔ میں خامد کو جیسے ہی دیکھتی میرے دل میں اس کے خلاف بغض، عناد، نفرت، میں اس کو برا بھلا کہنے شروع کر دیتی اور اس سے کہتی مجھ کو طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن سبحان اللہ، میرا جو خامد تھا وہ انتہائی حلیم الطبع، انتہائی ذہین، فطین، سمجھدار، معاملات کو سمجھنے والا تھا۔ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو میرے بچے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، ان کی تربیت ان کو کون سنبھالے گا۔ تو وہ ایسا کرتا، خاموشی کے ساتھ گھر آتا۔ اس کے دوسری بھی اور بھی اس کی بیوی تھی، شادی کی ہوئی تھی اس سے دوسری بھی۔ بہرحال یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنے خامد کو جیسے ہی دیکھتی میرے اوپر بس عجیب و غریب کیفیت آ رہی ہوتی، تو گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی۔ اب اس نے کرنا یہ شروع کیا کہ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر میں آتا، بچوں کی صرف دیکھتا، گھر کی جو ضروریات تھی ان کو پورا کرتا اور پھر نکل جاتا، کیونکہ اس کے بعد دوسری بیوی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ وقت جو ہے گزرتا چلا گیا، 3-4 سال ہو گئے، میرا خامد جو ہے وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، اس نے اپنا موبائل سے میرا نمبر جو ہے بلاک کر دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس دوران میں کہ میرا جی چاہتا کہ میں اپنے خامد کے ساتھ باتیں کروں، آخر میرے زندگی اچھی گزری تھی، لیکن سبحان اللہ نہ جانے کیا ہوتا، کس کی نظر بد لگ گئی تھی۔ کہتی ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک مقطع دیکھا، اس کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی فضیلت، اس کے بارے میں اس کا فضل بیان کیا گیا تھا۔ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ کلمہ پڑھا تو میرے دل میں ایک تغیر، مجھے راحت محسوس ہوئی۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے بار بار اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ مکمل کروں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دعا جو ہے یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح شام 1 مرتبہ پڑھے اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اسی کے مثل۔ جس نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس شخص کو یا اس عورت کو شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ شام کے وقت پڑھتا ہے تو اسے بھی صبح تک اسی قسم کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو شخص اس دعا کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شام تک وہ شخص شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اس دعا کو بار بار پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے پہلے دن 1000 مرتبہ اس کو پڑھا۔ کہتی ہے کہ دوسرے دن میں نے 2000، تیسرا دن ہوا تو میں نے 2000 سے بھی زیادہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مجھے اپنے اندر ایسے محسوس ہوا کہ گویا مجھے قے آ رہی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں نے واش روم میں گئی
اور میرے اندر سے اتنا بڑا گویا جو ہوتا ہے نا گوشت کا ٹکڑا، اس ٹائپ کو چیز وائٹ کلر کی ویسے تھی، وہ باہر نکلی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ کہتی ہے کہ جس میں نے وہ جو گند جھات جو تھا، وہ غلاظت جو تھی وہ باہر نکلی تو مجھے ایسے محسوس ہوا گویا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور میں جاگ پڑی ہوں۔ میں نے اپنے خامد کے ساتھ مجھے محبت، پیار، راحت، سکون، وہ پرانا دور جس سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے تھے وہ مجھ کو یاد آنا شروع ہو گیا۔ کہتی ہے کہ میں نے آنکھیں کھولی، ایک نئے ماحول کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنے خامد کو فون کیا، لیکن چونکہ اس نے میرا نمبر بند کر رکھا تھا۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے میری کیفیت یہ تھی کہ میں اس کا استقبال کر رہی تھی۔ خود میرے خامد کو بڑا تعجب کہ یہ کیا ہوا۔ کہتی ہیں اس وقت مجھ کو یہ جو عبارت ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا مجھے اسرار کا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کتنی قوت، کتنی طاقت ہے۔ عزیزان محترم، لگتا یوں ہے کہ اس عورت کے اوپر کسی نے جادو کر رکھا تھا، کسی کے نظر بد لگ گئی تھی، حسد، اور یہ عام ہے۔ میرا یہ آپ کو واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہو سکتا ہے میجارٹی کے ساتھ یہ ہو۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو ہم دیکھتے ہوئے بجائے اس بات کے ماشاء اللہ کہنا تو یہ چاہیے، کسی کو ترقی ہوئی ہے، کسی کو خوشی ملے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو دعائیں دیں، لیکن بعض اوقات سبحان اللہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ سے یہ بات کہوں گا، آپ سے بھی یہ بات کہوں گا، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں آپ کو وقت ملے اس کو بار بار ریپیٹ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔